دین کی پناہ حسین ہے، کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہریار شوکت۔ فلسفہ شہادت کی 5ویں قسط لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس محرم کے مہینے میں سب سے اہم پیغام حضرت فاروق اعظم کی شہادت اور حضرت حسین کی شہادت اور واقع کربلا ہے۔ انہی عنوانات پر علماء سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہم یہ جان رہے ہیں کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اسلام کو قائم کرتے رہے، کیسے انصاف کو قائم کرتے رہے، ان کی سلطنت، ان کی حکومت میں کس طرح سے وہ انصاف کا بول بالا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر کٹانا تو قبول کر لیا لیکن ظلم کے خلاف جھکنا قبول نہیں کیا۔ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ آج بھی حق کی بات پر ڈٹ جاؤ۔ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ آج بھی ظلم کے آگے، ظالم کے آگے نہ جھکو۔ یہی کربلا کا پیغام ہے کہ آج کے اس دور کے یزیدوں کے سامنے بھی علم بغاوت بلند کر دو، کھڑے ہو جاؤ ان کے سامنے، ڈٹ جاؤ، اپنی تعداد کے کم ہونے کا فکر نہ کرو، اور اگر سر کٹ بھی گئے تو تم رہتی دنیا تک باقی رہو گے۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ مولانا عبدالباسط صاحب موجود ہیں۔ مولانا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں، اور ساتھ ہی وقت ضائع کیے بغیر میں پہلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ مولانا یہ بتائیں کہ ہم آج حضرت حسین، حضرت فاروق اعظم کے نام لیوا تو ہیں لیکن ان کی زندگیاں حقیقی معنوں میں ہمارے طرز عمل سے ظاہر نہیں ہوتی، ان کے اعمال آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو شہریار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت اعلیٰ ہے اور بہت عمدہ ہے، اور میں آپ سے اسی طرح کے سوال کی توقع کر رہا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کی جو تنزلی کا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نام لیوا تو ہیں لیکن نام لیوا کے ساتھ ہم ان کی سیرت سے، ان کی اصلی تاریخ سے، ان کے کردار سے، ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے، ان کی محبت سے، ان کے آپس کے تعلقات سے بالکل بے بہرا ہیں۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم ان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام کنسپٹ یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ جب ہم لفظ صحابہ کہتے ہیں تو جتنے بھی میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اسلام لے کر آئے، وہ سب کے سب اہل بیت میں داخل تب ہی ہو سکتے ہیں جب وہ مسلمان ہو کر صحابی بنے ہوں۔ جو صحابی نہیں بنا وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ ابو لہب سے میرے نبی کی، آپ کے نبی کی بہت قریبی رشتہ داری ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب میرے نبی، آپ کے نبی، پوری کائنات کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کر دیا، ایسی محبت تھی اس وقت۔ لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلا پتھر بھی اس نے اٹھا کر مارا۔ اس کے لیے سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جو میرے نبی کا رشتہ دار ہونے کے باوجود اہل بیت میں داخل نہیں ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص میرے نبی کے خاندان سے، خاندان بنو ہاشم سے اسلام لے کر آیا وہ اہل بیت میں داخل ہے، اور وہ اہل بیت میں تب ہی داخل ہے جب وہ صحابی بنا۔ اگر صحابی نہیں بنے گا وہ اہل بیت میں بھی داخل نہیں ہوگا، چاہے کتنی ہی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیوں کامیاب ہوئے، کیوں قرآن ان کی کامیابی کی مثالیں دیتا ہے، کیوں قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوان کہتا ہے، کیوں قرآن ان کو اولئک هم المفلحون کہتا ہے۔
کیوں قرآن ان کو اولئک هم المهتدون کہتا ہے؟ کیوں قرآن ان کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تم جیسا ایمان لے کر آؤ تب تم کامیاب ہو گئے، تب تم ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ کہتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی سیرت پر، صورت پر اپنے آپ کو فدا کر دیا، اور ایسا فدا کیا کہ جو میرے نبی، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلتا، اس کو لیتے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور اس پر عمل کرتے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ منع کرتے اس سے یکدم منع ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب اب شراب سے متعلق قرآن میں 3 اسٹیپ آئی ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو جب سوال کیا گیا تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوڑنے کی بات یہاں ان کو نہیں کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ جب نماز کا وقت تو اس وقت تم وانتم سکارا، ٹھیک ہے، نماز کے قریب اس وقت نہ آیا کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ صحابہ کے نماز کے قریب میں شراب نہیں پیا کرتے۔ تیسرا اسٹیج آیا کہ کہا بھائی اب انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو اب اس کو چھوڑ دو، فاجتنبوا، تو صحابہ نے چھوڑا، تو اس انداز سے چھوڑا کہ مدینہ کی گلیوں کے اندر، بس اس کے بعد کوئی کسی نے تعویل نہیں کی جو میں اتنے عرصے سے پیتا تھا میں کیسے چھوڑ دوں، میری تو عادت بنی ہوئی ہے، نہیں، آقا کا حکم آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، اپنے آپ کو فدا کر دیا۔ تو وہ سارے صحابہ کرام تھے یا اہل بیت تھے، ان پر فدا تھے۔ میں آپ کا جو سوال ہے اب یہ اس کی تفسیر تھی، اب یہ مختصر سا جواب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، ہم صحابہ کے نام لیوا تو ہیں، ہم ان پر فدا نہیں ہیں، ان کی سیرت کو نہیں اپناتے، ان کی صورت کو نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ نہیں بنتا۔ اچھا، بڑی زبردست بات آپ نے کی عبدالباسط بھائی کہ ہمیں آج صرف نام لینا ہونا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین کو یاد کر لیں یا حضرت فاروق اعظم کو یاد کر لیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ نام لینا کافی نہیں ہے، ان کے ناموں پر فدا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ بہت اہم ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر میں یوں کہہ دوں کہ کامیابی ہمارے لیے ہے نہیں، ہم ادھورے ہیں، ہم راستے کے بھٹکے ہوئے مسافر ہیں۔ بہت زبردست آپ نے جواب دیا عبدالباسط بھائی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کیا جائے اگر ہم آج اس دور میں اس فلسفہ شہادت کو یاد کرنے جاتے ہیں تو بہترین انداز، بہترین طریقہ، بہترین عمل کیا ہے؟ کس طرح امام عالی مقام اور حضرت فاروق اعظم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کو یاد کیا جائے؟ جی بالکل بالکل یہی بات ہے۔ جب تک آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جب تک ہم اس کو اپنائیں گے نہیں تو بات بنے گی نہیں، پھر ہم صرف وہ چوری والے عاشق تو ہوں گے لیکن وہ عاشق نہیں ہوں گے جن کے لیے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو فاتبعونی، آپ میری اتباع کریں۔ تو اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع یہی ہوتی ہے جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جس سے میں منع کرتا ہوں اسے منع ہو جاؤ، جو مجھے کرتے ہوئے دیکھو تمہیں وہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کہیں میں آپ سے آؤں، کوئی ایڈریس پوچھو کہ شہریار بھی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ کہیں جی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ پیچھے پیچھے آ جائیے۔ تو اگر میں آپ کے پیچھے آؤں گا تو اس ایڈریس پر پہنچوں گا، اگر آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا تو ایڈریس پر نہیں پہنچوں گا۔ میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی اور ان کی اتباع کے لیے ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان لانا ہوگا، اور ایمان لا کر اسی طرح اتباع کرنی ہوگی جس طرح انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حسن یوسف اور حسن محمد میں کیا فرق ہے،
تو بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، ایمان لے کر نہیں آئی، لیکن جس نے میرے اور آپ کے محبوب، اس پوری کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کو دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایمان لایا اور پھر اس نے گردن کٹوا دی. یہ حسن یوسف اور حسن محمد کا فرق ہے. اصل یہی ہے کہ گردن تب ہی کٹنا قبول ہوگی جب ہم ان پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، اور ایسا ایمان لائیں جیسا صحابہ ایمان لائے تھے. بڑی بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا اگر آپ حضرت حسین اور حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو بھی یاد رکھنا ہوگا، اس کے اوپر بھی چلنا ہوگا. جی، ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آج کے پروگرام میں آپ نے مولانا عبد الباسط کی گفتگو سنی. اس سلسلے کو یہیں پر روکیں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور چونکہ اس ٹرانسمیشن کے اندر کلام پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اسے آپ کی جانب سے بہت سراہا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، تو آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر بھی آپ کو ایک کلام سنائیں گے. کرن بشیر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے کلام ہم سنیں گے، اور انہی کے کلام پر اس ٹرانسمیشن کو اختتام پذیر کریں گے. تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح ہے کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالا، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، یہ دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین.